انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ صحابہ تمام امت اور اولیاء امت سے بزرگ اور افضل ہیں۔ ان کی شان میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور یہ سب قابل تعظیم و لائق ادب ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل 4 صحابی ہیں جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں اور تمام امت سے برتر ہیں، انبیاء کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اول کے بعد سب سے برتر ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اول اور دوم کے بعد سب سے برتر ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے بعد سب سے برتر و اعلیٰ ہیں۔ ان حضرات میں باہم اسی ترتیب سے فضیلت ہے جس ترتیب سے یہ خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ 4 صحابہ اور ان کے علاوہ اور 6 صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ انہی کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عشرہ مبشرہ کے نام ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن الجراح اور ان کے سوا 4 خلفائے راشدین جن کو ابھی بیان کیا گیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یعنی آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سب کے سب قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے اور بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول نواسے اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے دلی محبت اور نیک گمان رکھے۔ جب ان کا نام لیں رضی اللہ عنہ کہے، غرض دل اور زبان ہر طرح سے ان کی تعظیم بجا لائے۔ ان سے بدگمانی رکھنا یا ان کی شان میں بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اتباع کرنے سے انسان درجہ ولایت کو پہنچتا اور ولی کہلاتا ہے۔ ولی سے بھی ایسی خلاف عادت عجیب و غریب باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جن میں عقل حیران ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کافر یا فاسق سے ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے، اس پر اعتقاد درست نہیں۔ ولایت کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں، البتہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھنی اور ان کے افعال حسنہ کی پیروی کرنی باعث سعادت ہے۔ اولیاء اللہ کو سوتے یا جاگتے میں بعض راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ان کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ بظاہر موافق شرع ہیں تو قابل قبول ہیں، ورنہ نہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کو وسیلہ ٹھہرا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا اور دعا مانگنا جائز ہے۔ کوئی کیسا ہی اللہ کا پیارا ہو جائے لیکن کبھی اس سے فرائض شرعی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ معاف نہیں ہو سکتے، نہ گناہ کی باتیں اس کے لیے جائز ہو سکتی ہیں، بلکہ جب تک ہوش و حواس درست ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ان آنکھوں سے جاگتے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ زندہ مومنین کی دعا اور خیرات و صدقات سے مردہ مومنین کو نفع پہنچتا ہے۔ ایماندار کو ہمیشہ حسن خاتمہ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس حالت پر انسان کا خاتمہ ہو اسی کا اعتبار ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ بندوں کے نیک اور بد اعمال لکھنے کے لیے ہر آدمی پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھی ہیں، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک اور برے، کافر اور مسلمان سب طرح کے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں جو کافر ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جن انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بتا دی ہیں۔
اب اس کے خلاف کوئی نئی بات دین میں نکالنی درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا نکالنا ہر شخص کا کام نہیں، اس لیے اگلے بڑے بڑے عالموں نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر ان سے مسائل نکالے ہیں۔ ان مسائل کو فقہ اور ان عالموں کو مجتہد کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور و مقبول 4 مجتہد ہیں جو امام کہلاتے ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان چاروں سے کسی ایک امام کی تقلید پیروی کرنا عام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اسی طرح نفس کی درستگی اور اعمال میں خلوص پیدا کرنے کے طریقے اولیاء اللہ نے توفیق الہی اور اپنے دل کی خداداد روشنی سے سمجھ کر قرآن و حدیث کے موافق بیان فرمائے ہیں۔ ان کو تصوف یا طریقت اور ان بزرگوں کو شیخ یا صوفیہ اکرام کہتے ہیں۔ اگرچہ شیخ بہت گزرے لیکن ان میں 4 بزرگوار زیادہ مشہور ہیں جو صاحب طریق ہوئے ہیں: حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ معین الدین چشتی، حضرت شیخ محمد بہاء الدین نقشبندی، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمہم اللہ تعالی۔ جس امام یا شیخ سے اعتقاد ہو ان کی پیروی کر کے دوسروں کو خفیف یا حقیر سمجھنا باعث گناہ ہے۔ 5 کلمے جو مشہور ہیں ان میں سے صرف پہلے یا دوسرے کلمے کو زبان سے پڑھ لینے اور اس کے معنی دل سے تصدیق کرنے سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ ان 5 کلموں کو صبح و شام پڑھتے رہنے سے ایمان رونق اور تازہ رہتا ہے۔ 5 کلمے یہ ہیں: اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہ سے نہیں پھر سکتے اور نئے کام کی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بزرگ و برتر ہے۔ 4 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک و سلطنت اسی کی ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ ہے اور اس کو موت نہیں، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ 5 کلمہ ردی کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصی كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خداوندا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر شریک کروں، اور میں تجھ سے طالب مغفرت ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہوا ہو، اور میں اس شرک سے توبہ کرتا ہوں اور کفر و شرک اور جملہ گناہوں سے بیزار ہوں، اور میں نے اسلام اختیار کیا اور ایمان لایا اور کہتا ہوں کہ کوئی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام، خدا اور رسول کے احکام کی فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ ارکان اسلام، اسلام کے رکن یعنی وہ کام جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے 5 ہے۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، صاحب نصاب کے پاس بقدر نصاب مال جمع رہے تو سال گزرنے پر مقررہ مقدار مستحقین کو دینا فرض ہے۔ حج کرنا بشرط قدرت
عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ احکام اسلام، اسلام کے احکام جو بندوں کے اعمال و افعال سے متعلق ہیں یہ ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ اور مباح۔ فرض کیا ہے؟ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے اور بلا عذر ترک کرنے والا فاسق و مستحق عذاب شدید ہے۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں لیکن انکار کرنے والا نیز بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتا ہے سنت۔ سنت وہ مبارک فعل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اس کا کرنے والا ثواب پائے گا، اور بغیر عذر چھوڑنے اور ترک کرنے کی عادت کرنے والا مستحق عتاب اور گنہگار ہے۔ مستحب وہ جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب بھی نہ ہو، اس کو نفل بھی کہتے ہیں۔ حلال کیا ہے؟ وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے درست اور جائز ہے۔ حرام کیا ہے؟ حرام وہ کام جس کا کرنا دلیل قطعی سے ممنوع اور ناجائز ہو، اس کو حلال جاننے والا کافر ہو جاتا ہے اور مرتکب فاسق و مستحب عذاب و مستحق عذاب شدید ہے۔ مکروہ وہ کام جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت۔ مباح وہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، یعنی کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں عذاب بھی نہیں۔ دین، ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔